ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ذیل میں جادو کی حقیقت بیان کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور ہاروت و ماروت کا ذکر فرمایا، اور اس میں شیاطین کا لوگوں کو جادو کی تعلیم دینا، وہ سارا کچھ ذکر ہوا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا بھی مختصراً ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ دن خراب رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا چکے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے جیسے کھانا کھا چکے۔ تو یہ اثرات جو تھے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ضروریات بدن پر اثر انداز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تبلیغ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ جتنی بھی رکاوٹیں آئی تھیں وہ جسمانی تھیں، چونکہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن خیر البشر ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے افضل اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح پیغمبروں پر ظاہری بیماری کا اثر ہوتا ہے، بخار کا اثر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد بھی ہوا ہے، تو یہ ظاہری تکالیف پیغمبروں کو بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ظاہری بیماریاں پیغمبر، نبی، رسول پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح جادو کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کرتا ہے، پیغمبر اثر کرتا ہے۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سارا دن تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر جادو چل جاتا ہے، تو بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اب جو ذکر، عبادات، نمازیں ہوتی ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ جادو سے محفوظ رہیں، آپ جنات سے محفوظ رہیں، آپ خبیث شیاطین سے محفوظ رہیں، وہ تو موت تک ساتھ لگی رہتی ہیں۔ وہ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں جو بھی عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وہ جادو اثر انداز ہوا تھا۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے اپنی تکلیف اور بیماری کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ یا اللہ مجھے یہ کیا تکلیف ہے، اس کو رفع دفع فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو لیٹا تو خواب میں یا عالم بیداری میں دو بندے آئے جو فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ جو پاؤں کی طرف کھڑا ہوا وہ سر والے سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ سر والا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پاؤں والا کہتا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ سر والا کہتا ہے کہ یہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ پاؤں والا کہتا ہے کہ کس چیز پہ کیا ہے؟ سر والا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھنگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پاؤں والا کہتا ہے کہ کہاں پہ رکھا ہے؟ سر والا کہتا ہے کہ بنی زریق قبیلہ ہے، ان کا ایک کنواں ہے، ایک ویران کنواں ہے پرانا، اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی چند صحابہ کو، وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں کو لے کر گئے ہوں، اس کنویں میں گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ نیچے جا کے وہ چیز تلاش کر کے لے آؤ۔ ایک پتھر کے نیچے کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کے ذریعے اور اس کی جو لکڑی ہے اس کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال اور یہ کھنگی ایک یہودی غلام تھا جس کے ذریعے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹوٹی کھنگی اور یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹوٹے ہوئے تھے یہ لیے اور ان لبید بن عاصم یہودی ان کو دیے اور انہوں نے اس پر جادو کر دیا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین اس لیے کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں کی برکت سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح ہم تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تعویذ کو بھی تعویذ کس لیے کہتے ہیں کہ جو تعویذ گلے میں ڈالتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے۔ تو تعوذ، تعویذ، معوذتین اس کا معنی ہے اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو معوذتین کو معوذتین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے۔ اچھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بالوں کو ایسے کھنگی میں لگاتے، ایک گرہ لگاتے اور اس پہ سوئیاں چبوتے۔ یہ جادوگر نے جو جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ 11 گرہیں تھیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں بھی ملا کر 11 بنتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اسی طرح قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ میں پہلے بندہ ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں، جب وہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا۔ تو اب اس واقعے سے 2-3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، جادو حق ہے، اس کی تاثیر حق ہے اگرچہ حرام ہے۔ جو جادو سیکھتا ہے وہ تو پہلے ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ جادو کہتے اسے ہیں کہ جادو میں بندہ شیاطین سے استعانت لیتا ہے، مدد لیتا ہے، اور شیاطین سے استعانت کوئی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے ذریعے تو نہیں لی جا سکتی۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت، اللہ کا ذکر، اس سے تو اللہ کی استعانت اور اللہ کی رضا لی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو ایسے کام کرنے جس سے اللہ ناراض ہو، شیطان خوش ہو، اس کے لیے ایسے ایسے اعمال
اور ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کو ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے۔ جادوگر جب جادو کے چلے کاٹتا ہے تو اس کے لیے وہ عوامل کرتا ہے کہ جس کو ہم یہاں پر زبان پہ نہیں لا سکتے۔ ایسے کفریہ کام کرتے ہیں، ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں، ایسے خبیث کام کرتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے جادو کو پختہ کرتے ہیں، پھر اسے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جادو برحق ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے خلاف فرعون نے کتنے جادوگر لا کے ان کے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پچھلے سے پچھلے جمعے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساحرین کا ذکر فرمایا ہے، جادوگروں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ذکر ہوا ہے۔ تو جادو برحق ہے، یعنی جادو کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھی ہے۔ اور دوسری چیز، انسان پہ جب بھی جسمانی طور پہ جادو ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے تیز جادو ہوتا ہے وہ انسان کے اعضائے بدن میں سے کچھ لے کر اس پر جو جادو ہوتا ہے وہ بڑا زہریلا جادو ہوتا ہے۔ عموماً عورتیں جب بال کنگھی کرتی ہیں تو اس میں جو بال کنگھی میں کافی آ جاتے ہیں ان کو پھر رکھتے ہیں۔ بعض ایسی نادان عورتیں ہوتی ہیں جو ان کو بیچتی ہیں اور یہ کلو کے حساب سے بڑے مہنگے بکتے ہیں بال، اس سے وگ بھی بنتی ہیں، اس سے کھاد بھی بنتا ہے، لیکن اس کے ذریعے عورتوں پہ جادو بھی بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے، ان بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ تو عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ جو بال نکلے کنگھی کے ساتھ ان کو اسی وقت دفن کرتی رہے یا اپنے پاس اکٹھی کرتی رہے، وہ بال جب کافی جمع ہو گئے تو ان کو پھر اکٹھے دفنا دے۔ ویسے گند میں پھینک دینا، بیچ دینا، یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور ان کا بیچنا حرام ہے کیونکہ اعضائے بدن میں سے ہے۔ تو جسم کے بال، ناخن، جسم کا کوئی بھی عضو یہ بیچنا یہ حرام ہے۔ تو بالوں کا بیچنا حرام بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، مضر بھی ہے، بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسری چیز، لوگوں کو گھر میں، دکان میں، گھر کے پاس، گیٹ پر ایسی مشتبہ چیز مل جاتی ہے، اس کو پھر جلدی ڈر کے مارے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نہر میں، دریا میں، یا گند کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس پہ جادو کیا کرایا گیا اور جادو کے ذریعے وہ بال، وہ گوشت، وہ سری یا کچھ بھی وہ آپ کے گھر کے سامنے ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، فیکٹری میں ہے، تو ایسی جو بھی، یا تعویذات مل گئے آپ کو اور اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ جادوئی تعویذات ہیں، ان کے ذریعے جادو کیا گیا مجھ پہ، تو ان کو ویسے پھینک دینا یہ بڑا نقصان ہے، نادانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بوم ہے تو آپ نے اس کو ڈسپوز نہیں کیا، ویسے ہی گھر کے کونے میں ڈال دیا، اب یا تو آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کسی اور کو پہنچائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کو کھولنا شروع کیا تو ہر گرہ کو کھولتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے۔ 11 گرہیں تھیں اور 11 آیات، ہر آیت پہ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل صحت یاب ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اس کو جلا کیوں نہیں دیتی، آپ ان کو، یعنی اس جس نے جادو کیا ہے ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے کے ڈر سے کہ فتنہ نہ پھیل جائے اور لوگ اس کی طرف اور نہ لپکے کہ یہ جادو تو بڑی چیز ہے، اس سے تو بڑا اپنے دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اسی لیے میں نے اس معاملے کو دبا دیا اور میں ٹھیک ہو گیا، تو مجھے اب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جب آتے ہیں اور ان پر تشخیص میں جادو نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں ہم پہ کس نے کیا ہے۔ تو جو بتاتا ہے وہ تو بہت بڑا ایک خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کے درمیان مزید پھوٹ پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جی ہے اپنوں میں سے ہی، آپ کے گھر کے اندر ہے بندہ، تو وہ اس کا پہلے کسی پہ شک ہوتا ہے تو ہاں میرا شک ٹھیک نکلا، یہ وہی ہے۔ اور بعض دفعہ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ذرا نا قد میں آپ سے تھوڑا بڑا ہے یا قد میں آپ سے تھوڑی سی چھوٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں قد میں تو فلاں مجھ سے چھوٹی ہے۔ تو یہ شک، یہ خود خبیث بیٹھا ہوا ہے، یہ علاج نہیں، یہ عامل نہیں ہے، جادوگر ہے جو لوگوں کو بتا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، کیا کس نے؟ اب یہ صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے اس کو عجیب قسم کی باتیں سنا۔ اب ہر گھر میں انسان کوئی قد میں بڑا بھی ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اب پھر وہ اپنے رشتہ داروں میں گھومتا ہے اور چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میرے رشتہ داروں میں جو میرے قریب ہیں اور مجھ سے ملتا ہے اس میں ازرق کون ہے، نیلی آنکھوں والا کون ہے، پیلی آنکھوں والا کون ہے۔ اب یہ وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ پہلے صرف جسمانی بیمار تھا، اب نفسیاتی بیمار بھی بن گیا، کیونکہ جو بتاتا اس کے پاس ظاہر علم تو ہے نہیں، عقل تو ہے نہیں، تو وہ جادو کا علاج کیا کرے گا؟ جب جادو کا علاج نہیں کر سکتا تو جادو بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور اس نے اس کو نفسیاتی مریض بھی بنا دیا۔ اب وہ سوچوں میں بھی پڑ گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو جو آتے ہیں میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے، اللہ شفا دے دے گا، یہ وظائف پڑھو، یہ نقش پیو، پانی پیو، اللہ آپ کو شفا دے، مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے۔ اب یہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے شر اور فساد کا، اور پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا جو بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی بس اٹکل سے بتا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دبانے کے لیے کیا فرمایا کہ بس اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس رہنے دو۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے یہ تعلیم ہے کہ جب اس طرح کوئی مشتبہ چیز مل جائے تو اس کو ویسے نہیں پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ معوذتین پڑھ لی تو کافی ہو گئی، لیکن ہمارے اعمال، ہماری دل باطنی صفائی وہ تو نہیں ہے، نہ زبان کی صفائی وہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو سارا کچھ ختم۔ ہمارے تو ایسے اکابرین گزرے ہیں کہ اگر کسی پر جنات ہے تو وہ پیغام بھیجتے تھے کہ فلاں آپ کو حکم دے رہا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، وہ ہمیشہ کے لیے اس مریض سے غائب ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی دیا تھا، وہ تقوی کی طاقت تھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہاں پر بھی اسی طرح مشتبہ چیز آپ کو مل جائے، گوشت ہے گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں لایا، گھر کے دروازے پہ ہے، بال ہیں، انڈے ہیں، سری ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر امکان ہوتا ہے کہ جادوئی چیز ہوگی، تو آپ اس پر سامنے رکھ کے 200 مرتبہ معوذتین پڑھ کے اس کو دم کریں، اس کو پانی میں بہا دیں، جلا دیں، جو بھی کر دیں، ویسے نہیں پھینکنا۔ 200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے باشرہ عامل جن کو دین کا، عملیات کا کچھ پتہ ہو، ان کے پاس لے جائیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو گھر میں بوم مل گیا تو آپ فوراً بوم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلاتے ہیں کہ اس بوم کو ڈسپوز کر دیں، تو وہ ان کو اپنے طریقے پہ وہ کون سی تار کاٹنی ہے، کون سا بٹن نہیں دبانا، تو وہ اس کو ڈسپوز کر دیتا ہے۔ اب وہ نہیں چلتا، تو اسی طرح ان چیزوں کو بھی ڈسپوز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اثر مزید نہ دکھائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جادو ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کی طبیعت کافی دن خراب رہی، تو یہاں سندھ سے مسند احمد کی روایت ہے کہ سندھ سے ایک بندہ مدینہ منورہ گیا تھا، وہ طبابت کرتا تھا، لوگوں کے علاج معالجے کی غرض سے گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا وہ ان کے پاس گیا، اس طبیب کے پاس، اور ان کو علامات بتائیں کہ میری پھپھی ہیں
ان پر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ جب وہ علامات بتائے تو انہوں نے کہا کہ جس مریض کے آپ مجھے علامات بتا رہے ہیں یہ تو مسحور ہے، ان پر تو بہت شدید جادو ہوا ہے۔ کہا کہ جادو بھی جس نے کروایا ہے وہ وہاں قریب ہے اور اس کی گود میں بچے نے پیشاب کیا ہے۔ اب اس کی تشخیص دیکھیں اس بندے کی۔ تو بھتیجا آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لے گئے تھے وہاں پہ اس طبیب کے پاس، تو انہوں نے فوراً کہا کہ جاؤ میری وہ لونڈی کو دیکھاؤ۔ لونڈی پڑوسیوں کے گھر میں تھی اور لڑکے کو بھیجا کہ میری لونڈی کو بلاؤ۔ تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے واپس لڑکے کو کہا کہ میرے گود میں بچے نے پیشاب کیا ہے، میں ذرا یہ صاف کر کے آ رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں کیا میرے اوپر؟ یہ لونڈی تھی حضرت عائشہ کی، باندھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے مدبرہ بنایا تھا۔ یہ لونڈی جو ہوتی ہے مدبرہ، اس میں مدبرہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے مالک یا مالکن یہ لکھوا لے کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے، جب میں مر جاؤں گا تو آزاد ہے، اس کو کہتے ہیں مدبرہ۔ مکاتبہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ لکھا جائے کہ اتنے پیسے مجھے کہیں سے بھی لا کر دے دے تو بس تو آزاد ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے مدبرہ بنایا تھا کہ آپ کی موت کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی، تو میں نے کہا کہ جادو کروا کے جلدی آپ دنیا سے چلی جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور فرمایا کہ جاؤ اس لونڈی کو ایسے مالک کے ہاتھ فروخت کراؤ جو لونڈیوں کے ساتھ بہت سختی کرتا ہو، اور اس کے پیسوں کے بدلے کوئی دوسری لونڈی، دوسری باندھی خرید لاؤ۔ اور اس کا علاج کیا بتایا؟ علاج بتایا کہ 3 کھوؤں کا پانی لے کر جیسے کیسے بھی ہوں، آپ اٹھ سکتی ہیں نہیں اٹھ سکتی، بستر پر 3 کھوؤں کا پانی لے کر اس سے آپ غسل کریں، پورے جسم پہ اس کو بہائیں تو یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بھیجا کسی کو، وہ 3 کھوؤں کا پانی لائے اور اس پانی کو اپنے اوپر بہایا تو وہ سارے اثرات ختم ہو گئے، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، طبیعت بحال ہو گئی۔ اب اس واقعے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جسمانی مریض ہے، جناتی مریض ہے یا جادو کی لپیٹ میں ہے، اس نے جیسے علامات سنے۔ اور دوسری تشخیص یہ جو کرتے ہیں کہ فلاں ایسے ایسے شخص نے آپ پہ جادو کیا ہے، اگر واقعی صحیح کامل عامل ہو تو موکلات کے ذریعے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کس نے کروایا ہے اور وہ کہاں پہ بیٹھا ہو۔ یہ غیب کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ جس طرح میں یہاں فون کرتا ہوں کسی کو کہ کہاں پہنچے، وہ کہتا ہے کہ میں لاہور میں ہوں، تو میں آپ کو کہوں کہ وہ لاہور میں ہے تو آپ کہیں گے آپ یہاں بیٹھے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور بھئی اسباب کو اختیار کر کے بتا رہا ہوں، اسباب کو اختیار کر کے کوئی خبر دینا یہ غیب نہیں ہوتا، یہ غیب کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ تو ایک تو ان کی تشخیص اتنی پکی تھی، دوسرا جادو، جنات، نظر بد، حسد یا جسمانی امراض کے جو علاج آج کل بے دریغ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معوذتین سے اپنے جادو کا علاج کروایا، اور آج کل کے عامل جو ہیں کسی کو کنویں کے پانی سے نہلا رہے ہیں، کسی کو بیری کے پتے سے نہلا رہے ہیں۔ تو بھئی اگر تو معوذتین کے علاوہ کوئی دوسرا علاج جائز نہ ہوتا تو اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج معوذتین سے کیا، میں کنووں کے پانی سے نہاتی پھروں، میں نے بھی اسی طرح علاج کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ان کی تشخیص پہ بھی عمل کیا اور ان کے کہے ہوئے علاج کو بھی اپنایا، وہ جادو کی تاثیر ختم ہو گئی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ہوا تھا، اور اپنی لونڈی نے کروایا تھا۔ یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اکثر ایسے ہوتا ہے، کوئی مزدور آ رہا ہے گھر میں، کوئی نوکر ہے، نوکرانی ہے، یہ جو چیزیں بیچنے والے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ چوریاں ہوتی ہیں، دن کے وقت وہ آتی ہے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سارا نظارہ کر کے واپس جاتی ہیں، رات کو چور آ جاتے ہیں۔
تو لبید بن آسم نے جس بندے کے ذریعے وہ بال نکلوائے تھے وہ بھی تو آتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھنگی اور بال اسے کیسے ملے تھے؟ تو بھائی اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا، معوذتین ہے۔ جس کو لگے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے تو وہ ایک عمل کرے، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کو ساتھ ملا کے سورہ فاتحہ پوری پڑھ لے اور 101 مرتبہ معوذتین پڑھ لے، یعنی آخری 2 سورتیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پانی پہ دم کرتا رہے 21 دن، پانی پیے بھی، ہاتھ اور چہرہ بھی دھوئے، اور اسی پانی کو سارا دن پیے، اگلے دن پھر اسی طرح تیار کرے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز جادو جو ہوا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ قرآن سے علاج ہے، یہ کوئی چنتر منتر یا تنتر نہیں ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا تھا۔ اور ایک علاج جو حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خط بھیجا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری یہ کیفیت ہے اور یقینی جادو ہے، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تعویذ بھی دیا، بھیجا، اور کہا کہ پلیٹوں پر 41 دن تک روزانہ پلیٹ پر یہ جملہ لکھ کے اس میں پانی ڈال کے پی لیا کریں، یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ 2 علاج ہیں، بہترین علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ اور آخری بات، یہ سارا 2 جمعے جادو کا بیان اس لیے نہیں تھا کہ بھائی آپ جادو کے معلومات لے لیں، یہ اس لیے تھا کہ جس طرح جادو سیکھنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ جادوگر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں پہ جادو کروانا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ، یہ مسلمان ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں عورت پہ، فلاں مرد پہ جادو کر دے، اس کی صحت پہ، کاروبار پہ، تو گویا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ شیاطین سے مدد لے کر اس کو بیمار کر دیں، آپ شیاطین سے مدد لے کر اس کا کاروبار بند کر دیں۔ تو یہ کتنا حرام کام ہے۔ تو یہ بھی ایمان سے خارج ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایسے شر، فتنے اور عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔